دوستوں، میں ہوں خورشید خان۔ اردو ادب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج دوستوں 77 سوالات آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں جو مثنوی اور قصیدوں پر مبنی ہیں۔ تو یہ دبستان دکن اور دبستان لکھنؤ اور دبستان دلی سے متعلق جتنے بھی قصیدے اور مثنویاں ہیں ان پر بڑے اہم سوالات ہیں، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ آپ آخر وقت تک میرے ساتھ ویڈیو میں جڑے رہیں۔ انشاءاللہ یہ سوالات آپ کو بہت کام آئیں گے۔ آئیے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کیونکہ سوالات زیادہ ہیں۔ بہمنی عہد میں اردو کی مثنوی کون سی لکھی گئی؟ تو جانتے ہیں آپ پدم راؤ لکھی گئی اور 1434 میں لکھی گئی تھی احمد شاہ بہمنی کے عہد میں۔ عبدل کی مثنوی ابراہیم نامہ کا سن تصنیف کیا ہے؟ تو 1603 ہے۔ اور یہاں یہ بتا دوں کہ اردو کا پہلا مرثیہ کون سا ہے؟ تو نوسرہار جنگ ہے جو 1503 میں لکھا گیا تھا۔ یہ بھی بہمنی عہد کے آخری دور میں لکھا گیا تھا جس کے مصنف ہیں اشرف بیابانی۔ غواصی کی مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال کس سن میں لکھی گئی؟ تو 1625 میں لکھی گئی۔ فخر الدین نظامی کی مثنوی پدم راؤ کا نام کس نے تجویز کیا یعنی کس نے رکھا؟ تو نصیر الدین ہاشمی نے رکھا۔ مثنوی پدم راؤ کب مرتب ہوئی اور کس نے کی تھی؟ تو 1973 میں جبیل جالبی نے کی، کراچی سے یہ شائع ہوئی تھی۔ مثنوی پدم راؤ کا واحد نسخہ کس کے پاس موجود ہے؟ تو عمر یافعی کے پاس موجود ہے۔ اصل کتاب جو ہے فخر الدین نظامی کی وہ نسخہ جو ہے عمر یافعی کے پاس موجود ہے۔ 7واں سوال ہے، مثنوی پدم راؤ میں اشعار کی کتنی تعداد ہے؟ تو 1032 ہے اور 1033واں اشعار جو ہے وہ نامکمل ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ یعنی کہ 1033 مکمل کر رہے تھے وہ، لیکن انتقال ہو گیا اور 1033واں جو ہے وہ نامکمل ہے۔ مثنوی پدم راؤ میں کتنے مرکزی قصے ہیں؟ تو 2 ہیں۔ مثنوی گلشن ہند کس بادشاہ کے عہد میں لکھی گئی؟ محمد عادل شاہ کے عہد میں لکھی گئی۔ شمالی ہند کی پہلی کامیاب مثنوی کون سی ہے؟ تو بکٹ کہانی ہے، یعنی کہ اس کا موضوع ہے 12 ماسہ۔ مثنوی خواب و خیال کہاں لکھی گئی؟ تو دلی میں لکھی گئی۔ بکٹ کہانی کا آپ کو معلوم ہے افضل جھنجھانوی کی لکھی ہوئی ہے۔ مثنوی تصویر جانا کس شاعر کی تخلیق ہے؟ تو لچھمی نارائن شفیق کی لکھی ہوئی ہے۔ مرزا شوق کی کس مثنوی کو خود ان کی آپ بیتی سمجھا جاتا ہے؟ زہر عشق کو سمجھا جاتا ہے، بڑی مشہور مثنوی ہے زہر عشق۔ 14واں سوال ہے، مقیمی نے کس نام سے مثنوی لکھی تھی؟ چندر بدن و مہیار کے نام سے لکھی تھی۔ علی سردار جعفری نے کس نام سے مثنوی لکھی؟ تو جمہود کے نام سے لکھی تھی۔ سبرس کا مصنف ملا وجہی کس بادشاہ کے عہد میں پیدا ہوا؟ تو ابراہیم قطب شاہ کے عہد میں ملا وجہی کی پیدائش ہوئی تھی۔ ملا وجہی کو ملک الشعراء کا خطاب کس نے دیا؟ تو قلی قطب شاہ نے دیا۔ وجہی نے کتنے بادشاہوں کا زمانہ دیکھا؟ تو 4 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا۔ گولکنڈہ کی پہلی تباضات مثنوی کون سی ہے؟ قطب مشتری ہے جو 1609 میں شائع ہوئی تھی۔ قطب مشتری میں کس کے عہد کی داستان بیان کی گئی ہے؟ تو قلی قطب شاہ اور مشتری کی داستان بیان کی گئی ہے۔ 21واں سوال ہے، قطب مشتری کو سب سے پہلے کس نے مرتب کیا؟ تو مولوی عبدالحق نے مرتب کیا اور کراچی سے یہ شائع کی گئی تھی۔ قطب مشتری میں کتنی غزلیں شامل ہیں؟ تو 7 غزلیں شامل ہیں۔ قطب مشتری میں رباعیاں کتنی شامل ہیں؟ تو 8 رباعیاں اس میں موجود ہیں۔ قطب مشتری میں کتنے عنوانات ہیں؟ تو 159 عنوانات ہیں۔ مثنوی پھول بند کس قصے سے ماخوذ ہے؟ بساتین الانس سے ماخوذ ہے۔ مثنوی پھول بند کو کس نے مرتب کیا؟ عبدالقادر سروری نے اس کو مرتب کیا تھا۔ اردو کا پہلا قصیدہ گو شاعر کون ہے؟ محمد قلی قطب شاہ ہیں۔ محمد قلی قطب شاہ نے کتنے قصیدے لکھے؟ دوستو 12 قصیدے لکھے۔ غواصی نے کتنے قصیدے لکھے؟ 36 قصیدے لکھے۔
نواب آصف الدولہ اور ان کے والد شجاع الدولہ کی شان میں ایک ہی طرح کے قصائد لکھے۔ کس نے لکھے؟ سودا نے لکھے۔ دیوان غالب میں کل کتنے قصیدے شامل ہیں؟ تو 8 قصیدے شامل ہیں۔ قصیدے کا نقاش اول کسے کہا جاتا ہے؟ سودا کو کہا جاتا ہے بقول غلام حمدانی مصحفی، یعنی کہ مصحفی کا یہ نظریہ ہے کہ قصیدے کا نقاش اول سودا ہیں۔ سودا کے فارسی کے استاد کون تھے؟ تو خان آردو تھے۔ سودا کس بادشاہ کے زمانے میں لکھنؤ آئے تھے؟ آصف الدولہ کے زمانے میں آئے تھے۔ سودا نے کل کتنے قصیدے لکھے؟ تو 54 قصیدے لکھے۔ سودا کے مطبوعہ قصائدوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو 43 ہے۔ سودا نے کل کتنی مثنویاں لکھی ہیں؟ تو 24 لکھی ہیں بقول گیان چند جین، یعنی کہ گیان چند جین کے مطابق سودا نے 24 مثنویاں لکھی ہیں۔ سودا کے لیے یہ کس نے کہا کہ ہمارا پہلوان سخن مر گیا؟ تو شاہ حاتم نے یہ بات کہی تھی۔ قصیدہ تو ختم ہی سودا پر ہوتا ہے، یہ نظریہ کس کا ہے؟ مرزا علی لطف کا ہے۔ اور مرزا علی لطف کا تعلق کس سے ہے؟ تو دوستو فورٹ ولیم کالج میں مرزا علی لطف منشی تھے۔ ذوق کے شاگرد کون تھے؟ بہادر شاہ ظفر اور مرزا الہی بخش تھے۔ ذوق کی ادبی چشمک کس سے تھی؟ غالب سے تھی۔ ذوق کو خاقانی ہند کا خطاب کس نے دیا؟ اکبر شاہ ثانی نے دیا۔ مثنوی کے لیے کتنے اوزان مقرر ہیں؟ تو 7 اوزان مقرر ہیں۔ مثنوی کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ دوستو آخر وقت تک جڑے رہیے گا، بہت اچھے سوالات ہیں۔ عام طور پر رضویہ مثنوی کس بحر میں لکھی جاتی ہے؟ تو بحر متقارب میں لکھی جاتی ہے۔ اردو میں مثنوی کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ تو وہ دکن سے ہی ہوئی ہے۔ مثنوی شاہ نامہ میں کتنے ابواب ہیں؟ 44 ہیں۔ مثنوی شاہ نامہ کتنے اشعار پر مشتمل ہے؟ تو 60,000 اشعار شاہ نامہ میں موجود ہیں۔ مثنوی شاہ نامہ کا موضوع کیا ہے؟ تو یہ رزمیہ مثنوی ہے جو فارسی میں لکھی گئی تھی۔ رزمیہ یعنی کہ اس کو کہتے ہیں جس میں جنگ کا احوال دیا گیا ہو۔ جس طرح فارسی زبان میں شاہ نامہ مثنوی لکھی گئی، اسی طرح اردو میں کون سی مثنوی لکھی گئی؟ تو شعر البیان لکھی گئی۔ دوستو مثنوی پھول بند میں کتنے قصے ہیں؟ تو 6 قصے ہیں۔ اور بکٹ کہانی کس صدی کی تصنیف ہے؟ 17ویں صدی کی تصنیف ہے۔ بکٹ کہانی میں کل کتنے اشعار ہیں؟ تو 300 اشعار ہیں۔ مسعود حسین خان کے مطابق بکٹ کہانی میں اشعار کی تعداد کتنی ہے؟ تو 325 ہے۔ بکٹ کہانی سب سے پہلے کس رسالے میں شائع ہوئی؟ تو قدیم اردو میں ہوئی۔ 56واں سوال ہے، بکٹ کہانی کو دریافت کر کے سب سے پہلے کس نے مرتب کیا؟ نور الحسن ہاشمی اور مسعود حسین خان دونوں نے مل کر اس کو مرتب کیا تھا۔ بکٹ کہانی کا نام کس نے تجویز کیا؟ تو یہ میر حسن نے تجویز کیا تھا۔ بکٹ کہانی میں افضل نے اپنا کیا نام استعمال کیا تھا؟ گوپال نام استعمال کیا تھا۔ مثنوی بکٹ کہانی میں کوئل کا ذکر کس مہینے میں دیا ہے؟ تو بیساکھ کے مہینے میں دیا ہے۔ مثنوی شعر البیان کا دیباچہ کس نے لکھا ہے؟ تو میر شیر علی افسوس نے لکھا ہے۔ یہ بھی فورٹ ولیم کالج میں منشی تھے، میر شیر علی افسوس۔ میر حسن نے کل کتنی مثنویاں لکھی؟ تو 12 مثنویاں لکھی۔ میر حسن نے کل کتنے قصیدے لکھے؟ تو 7 قصیدے لکھے ہیں۔ مثنوی شعر البیان کس نواب کے عہد میں لکھی گئی؟ آصف الدولہ کے عہد میں لکھی گئی۔ مثنوی شعر البیان کس بحر میں لکھی گئی؟ تو بحر متقارب میں لکھی گئی۔ میر حسن نے مثنوی شعر البیان کس کی فرمائش پر لکھی تھی؟ تو گل کرسٹ کی فرمائش پر چھپی تھی 1805 میں ہندوستانی پریس سے۔ شعر البیان کا سب سے متحرک کردار کس کا ہے؟ تو نجم النساء کا ہے۔ بدر منیر کے باپ کا نام کیا ہے؟ تو مسعود شاہ ہے۔ مثنوی گلزار نسیم کب تصنیف کی گئی؟ 1839 میں کی گئی۔ گلزار نسیم کس تہذیب کا آئینہ دار ہے؟ تو لکھنؤ کا ہے، یعنی لکھنؤ کی تہذیب پیش کی گئی ہے۔ گل بقاولی کا قصہ کس مثنوی میں بیان کیا گیا ہے؟ تو گلزار نسیم میں کیا گیا ہے۔ گلزار نسیم کس فارسی کتاب کا اردو ترجمہ ہے؟ تو گل بقاولی کا اردو ترجمہ ہے۔ گل بقاولی کا فارسی قصہ کس نے لکھا تھا؟ پہلے تو عزت اللہ بنگالی نے لکھا تھا، یعنی گل بقاولی جو ہے کتاب وہ عزت اللہ بنگالی کی ہے، یعنی کہ یہ مثنوی جو تھی فارسی میں لکھی تھی، فارسی سے اردو میں گلزار نسیم کے نام سے پنڈت دیا شنکر نسیم نے
لکھی تھی۔ نسیم نے گلزار نسیم مثنوی کس کی فرمائش پر لکھی تھی؟ تو گلکرسٹ کی فرمائش پر لکھی 1803 میں۔ گلزار نسیم پہلی مرتبہ کب شائع ہوئی؟ 1844 میں شائع ہوئی۔ گلزار نسیم کو سب سے پہلے کس نے مرتب کی؟ تو رشید حسن خان نے مرتب کیا۔ گلزار نسیم میں بقاولی کا پھول کہاں سے موجود ہے؟ تو گلزار ارم میں موجود ہے۔ زین الملوک کہاں کا بادشاہ تھا؟ یورپ کا بادشاہ تھا۔ دوستو یہ 77 سوالات تھے اردو مثنویوں اور اردو قصیدوں پر۔ تو یہ سوالات آپ کو کیسے لگے؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ضرور لکھ بھیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست کو اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔